قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ ذوق و شوق کے ساتھ سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا، آپ کا اور کل جہاں کا پالنے والا ہے، بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنے آب اور تاب سے جاری ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور کس وجہ سے؟ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دنیا سے پردہ بھی فرمایا۔ چونکہ پچھلا جمعہ میرا ارادہ یہی تھا کہ ہجرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں، لیکن چونکہ موسم پچھلے جمعے کا آپ حضرات کے سامنے تھا، کہ جس کی وجہ سے میری حاضری نہ ہو سکی، کہ ہجرت سے ہم کچھ سبق حاصل کریں۔ تو خیر، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ وقت ملا کبھی، باتیں چلتی رہیں گی، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے علم میں آ جائیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، چنانچہ یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہر جگہ بہار ہوتی ہے۔ سیرت النبی کے جلسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اخلاق، زندگی کو اجاگر کیا جاتا ہے ہر جگہ۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، مقصد یہ ہوتا ہے۔ سیرت کے حوالے سے آپ کو بڑے بڑے خطیب اور علماء کے بیان مل جائیں گے۔ نہ میں کوئی خطیب ہوں، نہ کو بات کرنے آتی ہے، لیکن جو کچھ اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ دعا کرے جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیا کریں؟ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیا، پورا قرآن ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھے۔ کتنے؟ 40,000۔ اور جب 40,000 اشعار لکھے تو کسی نے کہا کہ تمہارے یہ اشعار لکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور بلند ہو گئی۔ تو اس نے یہی کہا کہ میرے اشعار لکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند نہیں ہوئی، تو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھنے سے میرے قصیدے کو شان مل گئی، میرا قصیدہ شان والا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کا مقام دنیا بیان کرتی رہی، کر رہی ہے، اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لوگ تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہیں گے۔ لیکن جب بھی تعریف کو کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تعریف کا میں حق ادا نہیں کر سکا، کہ لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اور اسی شاعر کے اشعار لکھنے کے بعد ایک اردو شاعر نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، یعنی 40,000 اشعار لکھنے کے بعد رسائی جو اس کو الفاظ کی تھی، جو فکر اس کے اندر تھی کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، ابھی تو اور تعریف باقی ہے، قلم ہوا آب لاپا اور مدح باقی ہے۔ یعنی لکھتے لکھتے قلم آبلاپا ہو گیا۔ جب کہتے ہیں نا کہ پاؤں پہ آبلے پڑ گئے، چلتے چلتے ایک بندہ کبھی کبھار اتنا چلتا ہے کہ پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے، آبلے پڑ جاتے ہیں، کہ لکھتے لکھتے قلم بھی میرا تھک گیا، میرے ہاتھ بھی تھک گئے، قلم ہوا آبلاپا اور مدح باقی ہے، ورق ختم ہوا اور مدح باقی ہے، عمر تمام ہو گئی اور مدح باقی ہے۔ یعنی جوانی، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا بھی آ گیا، عمر ختم بھی ہو گئی، دنیا سے چلا بھی جاؤں گا
پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ابھی باقی ہے۔ اور میں نے شاید آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا ہوگا، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جن کو لوگ فلاسفر کہتے ہیں، خطباء کہتے ہیں، عظیم لیڈر مانتے ہیں، ان کی زندگی میں جو کام انہوں نے کیے، اور جب وہ دنیا کو خیر آباد کر کے گئے، دنیا کو چھوڑ کے گئے، تو ان کے ماننے والے، ان کے فالوور، انہوں نے یہی کہا کہ اس عظیم آدمی کے ساتھ زندگی نے وفا نہیں کی۔ اگر یہ اور زندگی اس کو تھوڑی سی مل جاتی تو یہ اور کتنا کام کرتا۔ جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے، کوئی خطیب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بڑی اچھی اس نے شاعری لکھی ہے، اگر زندہ ہوتا تو شاید اور کچھ اچھے اشعار لکھ لیتا۔ کتاب لکھنے والا کوئی ہے، کوئی عظیم اور آدمی ہے کہ بڑے بڑے کارنامے اس نے اپنی زندگی میں سر انجام دیے، اگر اس کی زندگی اور ہوتی تو کتنا اور کام کر لیتا۔ لیکن سوائے ایک ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے وہ مقصد میرا پورا ہو گیا۔ سارے صحابہ کرام کو کھڑا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ، کیا اللہ کا پیغام میں نے تمہیں دیا، کیا اللہ کا پیغام پورا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ بے شک اللہ کے رسول، آپ نے جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا کہ بے شک وہ مقصد پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، اب تمہارا مقصد یہ ہے کہ جو غائب ہے اس کو جا کے میرا پیغام پہنچا دو۔ پتہ نہیں آپ نے اگر پڑھی ہے وہ مائیکل ہارٹ کی جو کتاب ہے کہ جس نے لکھا ہے کہ دنیا کے 100 بہترین لوگ، ایک انگریز ہے لکھنے والا، The 100 most influential people in history، سب سے پہلا نام اس انگریز نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی لکھی ہے اس نے۔ سب سے پہلی وجہ میں نے شاید پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہوگی، آپ کو مائک میں شور ہو کم کرو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کم وقت کے اندر 10 سال کے عرصے کے اندر مدینہ کو کیسے مستحکم بنایا۔ نہ ان کے پاس وسائل، آج 10 سال کے اندر تو 10 سال میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حکومتیں 5 سال گزارتی ہیں، کہتے ہیں ہمیں 5 سال مزید اور چاہیے ملک کو بنانے کے لیے، ملک کو سنبھالنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں مدینہ کو ایسا بنایا کہ دنیا رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ خیر اس کی اور بھی باتیں ہیں، کبھی وقت ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے اور کیا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس انگریز نے لکھا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے خطباء، عظیم لیڈر گزر گئے، لوگ یہ کہتے تھے کہ زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کیا، سوائے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اصل مقصد جہاں پر بھی تعلیمات کو، اخلاق کو اجاگر کیا جاتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ سیرت کو اپنا لیں، اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاری جائے۔ محبت صرف نہیں ہو،
زبان سے میں کہتا ہوں محبت ہے بس، خوشی منا لی۔ اگر خوشی منانا صرف محبت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی تو، ابو لہب نے بھی تو صرف خوشی منائی تھی۔ خوشی کے ساتھ عمل کی بھی چاہیے۔ ابو لہب نے تو صرف خوشی منائی تھی، کیا اس خوشی کی وجہ سے اس کا آخرت کا انجام اچھا ہوا؟ میں خوشی مناؤں صرف، بلکہ اس کے لیے تو قرآن کی آیت اتری کہ تبت یدا ابی لہب وتب، نام لے کے اللہ نے کہا کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تجھے تیرا مال کام آیا، نہ جو تو نے کمایا وہ تجھے کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، بلکہ عنقریب تجھے ایسی آگ کے اندر پھینکا جائے گا جو بلیزنگ فائر، جو بھڑکتی ہے، اور تجھے اکیلے کو نہیں، وامرأتہ، تیری بیوی کو بھی اس کے اندر پھینکا جائے گا، جو نبی علیہ السلام کے راستے میں روڑے اٹکاتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور تمہارے دونوں کے گلوں میں رسی ہوگی۔ تو ابو لہب نے تو صرف خوشی منائی۔ خوشی منانے سے کچھ نہیں ہوتا، خوشی منانے کے ساتھ ساتھ میرا عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو، جس طرح صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا۔ اگر آپ کبھی جزیرۃ العرب کا میپ دیکھیں نا، جغرافی اس کی جو دیکھیں، جس طرح انسان کا دل ہے نا، یہ اسی طرح ہے کہ 3 طرف سے پانی ہے اور ایک طرف کا حصہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو جزیرہ عرب پوری کی میں بات کر رہا ہوں، اور انسان کا دل بھی بالکل اسی طرح ہے، 3 طرف سے جسم سے ہٹ کے ہے اور ایک طرف سے جو ہے وہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں دل بند ہوا انسان کی زندگی ختم۔ جغرافی کے طور پر اللہ نے اس کو بھی پوری انسانیت کے لیے، اس جزیرہ عرب کو یہ دل بنایا ہے، اور جس دن اس دل کو، جزیرہ عرب کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس دن پوری انسانیت ختم ہو جائے گی۔ کہ جس علاقے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا چن کے، اور یہ کس وجہ سے بھیجا، اس کے اندر بڑے گہری باتیں ہیں۔ سیرت پہ کبھی اگر آپ کو موقع ملے کبھی پڑھیں کہ اللہ نے یہی علاقہ کیوں چنا۔ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، میں ہر چیز کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال علماء کہتے ہیں کہ محبت رسول جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، لیکن محبت اپنے لیے اپنے ساتھ کچھ شرط مانگتی ہے۔ محبت جب انسان کو کسی کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو وہ محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے، محبوب سے ملنے کا اس کو اشتیاق ہوتا ہے، محبوب کی ہر ادا کو وہ پسند کرتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کی توقیر کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج محبت کے دعوے دار میں آپ ہیں، لیکن ہماری محبت وہ محبت نہیں ہے۔
کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی تھی یا اکابرین امت کی تھی۔ اور سب سے پہلی شرط علماء کہتے ہیں کہ محبت کی شرط یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب و احترام، تعظیم و توقیر ہو۔ ادب کو سامنے رکھا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام مالک کی مجلس میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں اس کو بٹھا دیتے، لیکن اگر کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے آتا، امام مالک کہتے پہلے بیٹھو، اس کو بٹھاتے، جاتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سر پہ امامہ باندھتے اور کسی اونچی جگہ پہ آ کر بیٹھ کر کہتے تھے اب اللہ کے رسول کی حدیث میرے سے سنو۔ ادب و احترام۔ اور کتنے محدثین ایسے گزرا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کبھی بے وضو حدیث پڑھی بھی نہیں، بے وضو، اور چلتے پھرتے کبھی حدیث پڑھتے بھی نہیں تھے۔ کوئی اگر حدیث پڑھنے یا پوچھنے آتا کہ چلتے پھرتے میں حدیث نہیں سنا سکتا۔ انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبی میں بیٹھ کے درس دے رہے تھے تو حدیث پڑھاتے پڑھاتے رنگ چینج ہو گیا، پھر رنگ نارمل ہوا، پھر رنگ چینج ہوا۔ شاگردوں نے پوچھا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پتہ نہیں میری پیٹھ پہ کچھ تکلیف ہوئی ہے۔ تو جب کپڑا ہٹا کے دیکھا تو شاگرد کہتے ہیں کہ 16 جگہ پہ بچھو نے حضرت امام مالک کو ڈنگ مارا، 16 جگہ پہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دینا بند نہیں کیا۔ ایسے تھوڑی محبت آتی ہے۔ صحابہ نے محبت کر کے دکھائی۔ میں نے کہا نا، خوشی سے صرف ایک بندہ کہے کہ میں خوشی بنا لوں، خوشی سے کیا ہوتا ہے؟ اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو صحابہ کے کلمے کے سنگ بنیاد ہیں۔ کبھی آپ اگر ہجرت، کیونکہ میں نے ہجرت پہ بات کرنی تھی، پچھلے جمعہ حاضری نہ ہو سکی، کہ ہجرت کبھی آپ سمجھیں، پڑھیں ہجرت کو، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابوبکر صدیق چلے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہوتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہوتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے دشمن نہ آ جائے، آپ کے دائیں چلتا ہوں، کچھ دیر تک مطمئن ہو جاتا ہوں کہ اس طرف سے کوئی دشمن کا وار نہیں ہوگا، جب یہاں سے مطمئن ہو جاتا ہوں پھر آپ کے بائیں طرف آ جاتا ہوں، بائیں طرف سے مطمئن ہوتا ہوں تو آپ کے آگے آ جاتا ہوں، آگے سے مطمئن ہوتا ہوں تو پیچھے کی طرف آ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور پھر مدینہ جب پہنچتے ہیں، مسجد قباء کے سامنے جس جگہ پہ یہ کچھ عرصہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو ان کو اس وقت بھی ملی اور آج بھی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلوت اور خلوت کی دعا حضرت ابوبکر صدیق نے مانگی ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ اللہ تو رکھ۔ جلوت میں صدیق اکبر ہیں اور خلوت میں انہی کی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 4 نسل پورے صحابہ کے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ 4 نسل ہیں صحابہ کی حضرت ابوبکر صدیق۔ مسجد قباء کے پاس جب پہنچتے ہیں، وہ نبوت کا رنگ ایسا چڑھتا ہے
کہ مدینے کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نبی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں تھا۔ اب ہر بندہ آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اپنی چادر لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سایہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کا نبی یہ ہے۔ اللہ، اچھا پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی جو زمین، دو یتیم لوگ ہیں، پتہ نہیں آپ نے کبھی پڑھا ہے یا سنا ہے، سہل اور سہیل دو یتیم ہوتے ہیں، جہاں پر مسجد نبوی کی جو زمین ہے ابھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کرتے ہیں، ان یتیموں کے وارث آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم جانیں، ہمارے یہ بھتیجے بانجے جانیں، آپ کو ہم یہ تحفے میں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اس کی قیمت ادا کریں گے، ہم۔ اور آپ جانتے ہو کہ اس کی مسجد نبوی کی قیمت پوری کس نے ادا کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ ہمیشہ کوشش میں تھے کہ میرا مال، میری جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے یہ قیمت ادا ہوتی ہے۔ آج میں اور آپ کسی مسجد کے لیے پیسہ جب دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار میں مر جاؤں گا، قیامت تک کے لیے مجھے ثواب ملے گا، یا میں نے اپنے باپ اور ماں کے نام پہ دے دی، قیامت تک کے لیے مجھے ثواب ملے گا۔ تو ایمان سے بتاؤ ہانگ کانگ والوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس مسجد کے پیسے ادا کیے، آج دنیا وہاں پر جا کے سجدہ جب کرتی ہے تو کیا حضرت ابوبکر صدیق کو اس کا ثواب نہیں ملتا؟ یہ تو پاگل ہیں جو حضرت صدیق اکبر کے ایمان پہ شک کرنے والے ہیں۔ اور یہاں تک ہی نہیں کہ قیامت والے دن، میں جو پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا تھا کہ عرش کے سائے کی کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر پسینے میں شرابور، وہ پسینہ گناہوں کی شکل میں، کوئی سر تک، کوئی سر سے اوپر تک۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے کہ اللہ حساب و کتاب کو شروع کر، تو اللہ کہیں گے میرا نبی سب سے پہلے کوئی ایسا بندہ دے کہ جس سے میں حساب و کتاب کو شروع کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے اللہ اس سے حساب و کتاب کو شروع کر۔ اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اور اللہ کہیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس کو کھڑا کر دیا، اس کے تو نامہ اعمال میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں۔ جنگ تبوک جب ہوتی ہے نا، اللہ آپ کو وہ جگہ دکھائیں کبھی کہ جس کو جیش العسرہ کہا گیا، سب سے تنگی کی جنگ، اس لیے کہ یہ وقت وہ تھا کہ کھجور کے پکنے کا جو موسم ہوتا ہے، اور اسی کھجور کے پکنے سے صحابہ کے پورے سال کا گزر بسر ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جہاد پہ جانا ہے۔ پکی پکائی کھجور کو چھوڑ کے صحابہ چلتے ہیں، اور اسی برکت کی وجہ سے تبوک ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر سال میں 2 دفعہ کھجور پیدا ہوتی ہے، اسی برکت کی وجہ سے۔ اور یہ ہے وہی جنگ ہے کہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے کے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، آدھا مال لے کے آؤں گا اور آدھا چھوڑ کے آؤں گا، لیکن جب آ کے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا پورا مال لے کے آتے ہیں۔
حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا کہ کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے جو میرے کسی مجاہد بھائی کے کام آ جائے۔ خیر، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو صحابہ کی محبت جس طرح تھی، تعظیم و توقیر صحابہ جس طرح کرتے تھے، ہمارے علماء اور فقہا نے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حدیث نہیں، دین کی کوئی بھی کتاب ہوتی، کبھی اپنی زندگی میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی عام دینی کتاب بھی بغیر وضو کے نہیں اٹھائی۔ اور پھر محبت کی شرط دوسری علماء کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ اور یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اور صحابہ کو حکم تھا کہ چلتے وقت بھی کبھی نبی سے آگے نہ ہو۔ ہمارے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ آج جب تمہارے سامنے کب حدیث کی بات آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے، تو اس کے سامنے کبھی اپنی رائے کو پیش نہیں کرنا۔ پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کی شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہو جائے ان نسبتوں کا بھی احترام کرنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ مدینے کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ مدینے کی آب و ہوا اچھی نہیں۔ امام مالک نے حکم دیا اس بندے کو 30 کوڑے مارو۔ یہ وہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جو اپنی قضائے حاجت کے لیے مدینہ سے باہر جاتے تھے، کبھی اپنی سواری مدینہ کے اندر داخل نہیں کی، کبھی مدینہ کے اندر جوتی پہن کر نہیں چلے کہ میرے پاؤں یا میرے سواری کے پاؤں کبھی اس مٹی پہ نہ آ جائیں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوں۔ نسبتوں کا احترام ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی بات علماء کہتے ہیں کہ محبت کا تقاضا اور شرط یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہو۔ یہ جو آج اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ حقیقت میں اہل بیت سے محبت کرنے والے ہی نہیں، یہ تو حقیقت میں اہل بیت کے بھی دشمن ہیں۔ صحابہ سے محبت اور اہل بیت سے محبت ہو، اس لیے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ صحابہ اور نبی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، صحابہ پل ہیں، جس نے نبی تک پہنچنا ہے وہ یہ صحابہ کا پل استعمال کر کے جائے گا۔ اگر بیچ میں سے صحابہ کو ہی ہٹا دیا تو دین ہم تک کیسے آئے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض کیا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی قیامت والے دن میرے حوض میں سے وہ پیے گا، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا قیامت والے دن میرے حوض سے اس کو بھگایا جائے گا۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے بغض جو بندہ رکھتا ہے اس کا ایمان نہیں، یہ تو ایمان کی جڑ ہے کہ جس بندے کے اندر صحابہ کی محبت ہو۔ کہ جس کے دل کے اندر صحابہ کا بغض آ گیا وہ باقی دین کو کیا سمجھے گا؟ تو خوشی منانے سے کچھ نہیں ہوتا، خوشی کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے کو، ربیع الاول کو، جس طرح عام ایک آدمی سے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی کو لیڈر مانتے ہیں، ہم ایک دن سمجھتے ہیں کہ ایک دن خوشی منا لی یا ایک مہینہ خوشی منا لی، اس سے تو بات نہیں بنتی نا۔ میرا
خون کا ایک ایک قطرہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بستی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت ہو، زبانی نہیں۔ اور اسی 10 سال کے اندر، وہ انگریز کی میں بات کر رہا تھا جس نے کتاب لکھی، کہ اسی 10 سال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والد بن کے دکھایا۔ جس کو پتہ کرنا ہو کہ والد کس طرح بننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد بن کے دکھایا۔ جس نے دیکھنا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کس طرح بنے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدینے کی زندگی کو دیکھے، مکے کی زندگی کو دیکھے۔ جس نے دیکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا حق کس طرح ادا کیا، بہنوں کا حق کس طرح ادا کیا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگی دیکھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کی زندگی دیکھے۔ ایک عظیم لیڈر جس نے بننا ہو، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے۔ جس نے، جو تاجر ہے، اس نے اپنی تجارت کس طرح کرنی ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے۔ کوئی نوجوانوں کا لیڈر ہے، وہ نوجوانوں سے خطاب کرنے والا ہے، تو وہ دیکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کس طرح خطاب کیا۔ کسی کی زندگی میں جہاد ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کو دیکھے۔ وہ پوری کی پوری زندگی اس کے لیے اسی میں ہے۔ نمونہ یہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو فرمایا محبت کی شرط پھر ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہو۔ پھر فرمایا کہ محبت کی شرط ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، وہیں پر عمل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اپنے گھر سے نکلے، سخت گرمی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند صحابہ کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اپنے گھر سے چلتے ہیں، ابھی مسجد نبوی میں پہنچتے نہیں ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے کانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سخت گرمی ہے، لوگوں نے کہا یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہتے ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اور تو کچھ تیاری نہیں کی، اللہ کے رسول صرف آپ سے، اللہ سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جب جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیں تو اپنے ماں باپ سے زیادہ، ساری چیزوں سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم، حدیث ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، جب تک اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ زبانی خوشی منانا اور زبانی محبت کہنا بڑی ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بنانا، یہ صحیح معنوں میں محبت ہوتی ہے۔ آج ناراض نہیں ہونا، میری اور آپ کی مثال ایسے ہی ہوگی جیسے یہ عیسائی کرسمس میں کرتے ہیں۔ شروعات میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو وہ مناتے تھے، تو شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس چرچ کے اندر، اس گرجے کے اندر تعلیمات کو بتایا جاتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ عرصے تک یہ سلسلہ تو چلتا رہا کہ بھائی نوجوان تو اس کے اندر آتے نہیں ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت جو ہے وہ میوزک ڈالنا بھی شروع کر دیا۔
پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد دیکھا کہ بھائی اس سے بھی بات نہیں بنتی، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈانس وغیرہ بھی شروع ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ شراب وغیرہ بھی شروع ہو گئی، بے حیائی بھی شروع ہو گئی۔ اب کرسمس کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور وہ پیچھے رہ گئے، بے حیائی آگے آ گئی۔ ایسے ہی ہے نا۔ اور یہ وہ دن ہے کہ دنیا میں اس دن سب سے زیادہ دنیا میں شراب پی جاتی ہے، چھٹی کا دن ہو گیا ہے، سب سے زیادہ جرائم اس دن میں پیش آتے ہیں۔ آپ کبھی سروے اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات پیچھے رہ گئی، بے حیائی اور یہ ساری چیزیں آگے آ گئیں۔ تو آج میں اور آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر شروعات کہاں سے ہوئی اور اینڈ کہاں تک ہو گیا، اب اس کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کے خرافات، بدعات، شبیہیں بنائی جاتی ہیں، اور وہ شبیہیں بنانے کے بعد رات کو وہ نالی کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ کتنے منوں کا کیک بنایا جاتا ہے، عجیب عجیب صورتحال دنیا میں آ گئی۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ نثار تیری چہل پہر پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے دنیا میں ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، کہ جویا جس نے خوشی نہیں منائی وہ ابلیس ہے۔ یہ تو گویا کہ انڈائریکٹلی آپ صحابہ پہ تبرہ بازی کر رہے ہیں، اکابرین امت پہ آپ اشکال کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف خوشی منا لی، خوشی تو جیسے میں نے کہا کہ ابو لہب نے بھی منائی تھی، اس کی خوشی کا کیا اس کو صلہ ملا کہ خوشی کی وجہ سے کہ وہ کہ میں نے خوشی منائی تھی، میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اسی وجہ سے کہ یہ میں بیڑا میرا پار ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ نے تو قرآن میں پوری سورت اتاری کہ یہ جہنم کی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے نبی کی گستاخی کی۔ تو تعلیمات نبوی پر عمل کرنا ہے۔ یہ دنیا میں جب ربیع الاول آتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کیا جاتا ہے، اخلاق بتائے جاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، سیرت النبوی کے جلسے ہوتے ہیں، اس لیے کہ کسی طرح یہ ہماری زندگی کے اندر آ جائیں۔ اور بھی محبت کے تقاضے ہیں کہ وقت نہیں ہے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی شرط اور تقاضے علماء نے کیا بیان کیے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اور آپ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلتے پھرتے، جاگتے اٹھتے، ہر چیز میں سنت کو پہلے رکھا جائے۔ نام لیوا ہیں لوگ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی کبھی تربوز نہیں کھایا۔ کس وجہ سے؟ کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ کیا ہے، کہ آپ نے کاٹا کس طرح ہے اس کو، مجھے نہیں ملا کہیں۔ کھایا ہے کہ میں نے 2 جمعہ پہلے آپ حضرات کے سامنے جو بات کی تھی کہ کھجور اور تربوز کی، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو کاٹا کس طرح ہے، اس وجہ سے نہیں کھاتے۔ میری ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، ہر چیز کے اندر۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں ہیں، جب بالکل نگاہ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس وقت بھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی نظر تو کمزور ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی۔ تم لگاتے ہو، حضرت نے فرمایا تم لگاتے ہوگے نظر کو تیز کرنے کے لیے، میں تو لگاتا ہوں کہ اپنے محبوب کی سنت کو پورا کر لوں۔
زندگی کے آخری حصے میں ہوں کہ جاتے جاتے کہیں یہی عمل میرے اللہ کو پسند آ جائے کہ اس نے میرے محبوب کی سنت کو پورا کیا، اور شاید اسی وجہ سے میری نجات ہو جائے۔ خیر، وقت ہو گیا، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمران لون کے والد پاکستان میں ہفتے والے دن فوت ہو گئے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے کہ یہ دو پچھلے دنوں کے اٹک کے دو ساتھیوں کا پتہ چلا کہ ان کا قتل ہوا، ایک غرگشتی گاؤں کا اور ایک دوسرا پیندہ گاؤں کے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑا دکھ ہوا سن کے بھی، اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات پر رحم فرمائے، خاص کر کے ہم مسلمانوں کے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہر جگہ اجاگر کیا جاتا ہے، اخلاق نبوی بتائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر اخلاق نہ ہو، ہمارے اندر صبر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہیں لیکن ہماری زندگی ایسی ہو، اگر عجیب صورتحال دنیا میں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، پوری امت مسلمہ کے حال پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔